الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ دہر کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ، کوئی احسان اور کوئی جو ہے شکریہ ہم تم سے نہیں چاہتے. تو خرچ کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو اس کے خرچ کا بدلہ اور اس کو اس کے خرچ کا اجر ملتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. اور جو بدلہ ملتا ہے اس بدلے میں یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ فرماتے ہیں اور آدمی نے اپنا مال خرچ کیا اس مال کی محبت کے باوجود. مال کی محبت ہر آدمی کے دل میں ہے، تو مال کی محبت ہے پھر بھی اس مال کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، اور اس مجمع کو جو دبا ہوا ہے، اس مجمع کو جو استعداد نہیں رکھتا ہے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک بدلہ ملتا ہے جب بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بندہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ مال کی محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے. ایک واقعہ ہے حدیث پاک میں، ایک صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ صحابی رسول، میرے چچا جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑی ان کی عمر زیادہ ہے، اور وہ اپنے مال میں سے کچھ مال جو ہے وہ نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آدمی کی اپنی اولین ضرورت کے وقت میں خرچ کیا جائے. کہ مال لمیٹیڈ ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں اس مال میں سے کچھ بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہوں. ایسے وقت میں خرچ کرنا مال کو کہ جب آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جائے، عمر پوری ہو جائے، تو اس وقت خرچ کرنا یہ ایسا ہے جیسا گھر میں ہم نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھا لینے کے بعد سب کی ضرورت پوری ہو گئی، اب جو کھانا بچ گیا ہے کہ اس بچے ہوئے کھانے کو ضرورت مندوں کو دینا، یہ ایسا ہے کہ اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب اس کو دینا جو ہے وہ نیکی کا کام ہے، لیکن بڑی نیکی نہیں ہے. نیکی کا کام تو ہے لیکن وہ بڑی نیکی نہیں ہے. اس پر اجر ملے گا، اس پر ثواب ملے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اس پر انعام ہوگا، لیکن وہ محدود ہے، اس کا ثواب کم ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنی عین ضرورت کے وقت میں اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس تمہید کے بعد کل جو ہمارا مضمون تھا کہ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، اپنے مسائل کے حل کرنے کے بعد، اپنے کام کاج میں اپنا مال صرف کرنے کے بعد جو ہے آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے، آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے، یا اسے یہ احساس اور فکر ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ میری ضرورت پوری ہو گئی، میرے مسائل الحمدللہ میری آمدنی سے حل ہو رہے ہیں، اور میری آمدنی میری ضرورت سے کچھ زیادہ ہے، تو میں اپنے مال میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کروں. ضرورت مندوں کی جو لسٹ ہے یا ضرورت مندوں کا جو
کی جو فہرست ہے وہ انڈیویجل اگر کسی پر آدمی خرچ کرتا ہے تو کسی بیوہ پر آدمی نے خرچ کر دیا, کسی یتیم پر آدمی نے خرچ کر دیا ذاتی طور پر, یہ ذاتی اخراجات ہے یا انفرادی خرچ ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس خرچ کی. انفرادی خرچ بھی کرنا ہے, انفرادی خرچ بھی کرنا ہے, اور یہ انفرادی خرچ کرتے ہوئے آدمی کو سب سے پہلے اپنے آس پاس رہنے والے اور اپنے اعزاء اقربا, اپنے رشتہ دار اور جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں, سب سے پہلے وہ ہمارے صدقات کے اور ہمارے اخراجات کے سب سے پہلے وہ مستحق ہیں. ان پر خرچ کرنے کے بعد اگر مال ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو پھر ان سے دور کے ضرورت مندوں پر ہم خرچ کریں گے. سب سے پہلا خرچ جو ہے ان لوگوں پر ہے, ان میں رشتہ دار ہیں اور ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں. اگر وہ رشتہ دار بھی ہیں تو دو وجہ سے مستحق ہے, اس وجہ سے کہ وہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, یا ہمارے آس پاس ہے جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ محتاج ہیں. یہ ایک خرچ ہے, وہ پورا کرنا ہے, اس کی طرف توجہ دینی ہے, اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے. ورنہ یہ بھی ہے کہ میں نے مال خرچ تو کیا, میں نے مال خرچ کیا, لیکن میں نے میرے رشتہ دار چھوڑ دیے, میں نے میرے محلے کے غریب لوگوں کو چھوڑ دیا, میں نے میرے محلے کے جو بیمار لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا, اور دور شہر میں, دوسرے شہر میں کسی جگہ پر میں غریبوں کی, یتیموں کی, ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہوں, تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, ہمارے صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن ایک طریقہ ہے, ایک ضابطہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کو کون جانتا ہے؟ ان لوگوں کو آپ جانتے ہو, وہ دور والے ان کو نہیں جانتے. تو آپ کے مال کے اور آپ کے مال سے ضرورت کے پورا کرنے کے سب سے اولین حقدار وہ تھے جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں. تو یہ بھی بعض پرس کے لائق بات ہے کہ ایک آدمی جہاں پہلے خرچ کرنا چاہیے وہاں پہلے خرچ نہیں کر رہا, جہاں نمبر 2 پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں وہ پہلے خرچ کر رہا ہے. تو ایک خرچ ہے انفرادی, دوسرا خرچ ہے اجتماعی. جس اجتماعی خرچ کی ہم نے بات کی تھی, اور وہ اجتماعی خرچ کے 2 ہیڈ ہیں اس وقت ہمارے پاس, ایک تعلیم اور دوسرا صحت کی ضرورت, جس کو آپ طبی ضرورت کہہ لو یا ہاسپٹل کی ضرورت کہہ لو. یہ 2 اجتماعی ضرورتیں ہیں جن اجتماعی ضرورتوں پر ہم اپنے مال میں سے اپنے آس پاس خرچ کریں, اپنے مال میں سے خرچ کریں, اپنے آس پاس خرچ کریں. اس کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی کسی اسکول میں آپ چلے گئے اور آپ اس اسکول والوں کو آپ نے اپنے صدقات دے دیے, کسی اسپتال میں چلے گئے اور ان اسپتال والوں کو آپ نے اپنے صدقات دے دیے اور آپ نے کہا کہ ان کو آپ ضرورت مندوں پر خرچ کر دینا. دوسری شکل یہ بھی ہے کہ بھئی آپ ان سے یہ کہیں کہ میرے پاس فنڈز ہیں, مجھے خرچ کرنے ہیں, آپ کے پاس جو بھی طالب علم ضرورت مند ہو اس کی فیس کے لیے آپ اس کو مجھ سے ملا دو یا مجھ سے رابطہ کرو, میں آ کر کے اس کی فیس جو ہے وہ ادا کر دوں گا. کوئی بیمار آپ کے پاس آئے گا اور اس بیمار کا آپ علاج کر دینا, اس کا جو بل بنے گا, اس کی جو فیس آپ کے یہاں سے بنے گی وہ میں ادا کر دوں گا. تو اس کی ادائیگی کے بھی دونوں طریقے ہیں کہ ہم باقاعدہ کسی منتظمہ کو, کسی مینجمنٹ کو کوئی چیز دے دیتے ہیں اور وہ اپنی ثواب دید سے آپ کی زکوٰۃ کو, آپ کے صدقات کو, آپ کی للہ رقم کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں, یا آپ کسی کے ربط میں رہتے ہیں اور ان کے ربط میں رہنے کی وجہ سے جیسے ہی ان کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے اور وہ اس کے لیے جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو اس کی فیس ہے, اس کا جو بل بنتا ہے, اس کے لیے انہوں نے آپ سے کنسلٹ کیا اور آپ کا کنسرن لیا اور آپ نے جو ہے اس پر خرچ کر دیا مال. یہ اس کا بھی طریقہ ہے. تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے غریبوں, ضرورت مندوں اور خاص کر تعلیم اور صحت کی ضرورت پر اپنے مال کے خرچ کرنے کی ترکیب بنائیں. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی ہم صرف زکوٰۃ ادا کرنے تک محدود نہ ہو جائے, بلکہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی شریعت نے 2.5% بھی مجھے 3.5% کا مکلف بنایا ہے, تو میں اپنے مال میں سے 3.5% کا حساب کروں گا, 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں خرچ کروں گا, اور باقی 1% مال جو ہے وہ اپنا وہاں خرچ کروں گا جہاں جو ہے ضرورت بھی ہے, لیکن وہاں زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے مواقع یا شرعاً زکوٰۃ کا خرچ کرنا وہاں درست نہیں ہے. اس کی مثالیں ہم کو معلوم ہے کہ بھئی آپ
کوئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں بسانا چاہتے ہیں جس میں پیسہ ڈائریکٹلی جو ہے کسی غریب یا ضرورت مند کو نہیں جاتا۔ اب ہمارے جو ادارے ہیں، جو لوگ بھی ادارے چلا رہے ہیں، تعلیمی ادارے چلا رہے ہوں یا صحی ادارے چلا رہے ہوں، آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کو پوچھو کہ ہم جو کچھ ادارے چلا رہے ہیں ان اداروں کے چلانے میں امت کا وہ طبقہ جو وہاں فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے، امت کا وہ طبقہ جو وہاں فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے، یہ وہی طبقہ ہے کہ جو سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہے یا سرکاری اسکولوں میں جاتا ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ تھوڑی اچھی ضرورت طریقے سے اگر اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو پھر کسی ٹرسٹ کی اسکول میں جائے گا، یا کسی اس سے اور اچھے طریقے سے اپنی صحت کا کچھ نظم کرنا چاہے تو سرکاری اسپتال سے نکل کر جو ہے وہ کسی ایسے اسپتال میں جائے گا جسے کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے کہ اس کا مینجمنٹ یا اس کا انتظام سرکاری سسٹم سے تھوڑا سا اچھا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا ایک المیہ ہے، یہ ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا درد ہے، دکھ ہے کہ حکومت نے اور ہماری حکومتیں یا ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم نے انہی دو بنیادی ضرورتوں سے جو ہے اپنے ہاتھ کیا کر لیے ہیں، اٹھا دیے ہیں۔ بلکہ ان دو بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور سے اس کو جو ہے وہ ذاتی اور پرائیویٹ ہاتھوں میں اس کو سونپ دیا ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے، اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے جو ہے وہ ادارے بنائیں گے اور اپنی مرضی سے جو چاہے فیس لیں گے۔ اب آپ اگر غور سے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر اچھی تعلیم کسی کو چاہیے یا اچھی صحت کا نظم کسی کو چاہیے تو بہت سارے پیسے ہو تو آپ جو ہے اچھی تعلیم پا سکتے ہو ہمارے ملک میں، یا اچھی صحت کی جو ہے کا نظم اور ضبط جو ہے آپ کو مل سکتا ہے۔ باقی اور لوگوں کے لیے جو ہے ایوریج یا اس سے بھی نیچے کے درجے کا نظام ہے کہ جس میں تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، تعلیم ٹھیک نہیں ہے، علاج کا طریقہ اور اس کی تدبیر جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اور آگے آ کر بات کو میں مختصر کروں گا کہ ہم صرف ان اداروں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں، جن کو مسلمان چلاتے ہیں، مسلمان ٹرسٹ چلاتے ہیں، اور وہ چاہے تعلیمی ادارے ہوں یا ہماری صحت کے ادارے ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی فیسیں کم ہوتی ہیں، ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات جو ہے وہ عام اسپتالوں سے بہت کم ہوتے ہیں، اور سرکاری اداروں اور سرکاری کے مقابلے میں وہ اچھی سروس اور اچھی خدمت تعلیمی اور صحت کی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی، ایک مسلمان جو ہے وہ کسی مسلمان اسکول میں جاتا ہے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، یا ایک مسلمان اپنے علاج کے لیے کسی مسلمان کے جو ہے اسپتال میں جاتا ہے، تو وہاں مسائل یہ پیش آتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے میرا علاج ہو گیا اور 50,000 روپے یا لاکھ روپے فیس بن گئی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو محتاج ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ دے نہیں سکتا۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ بغیر پیسے کے تو نہیں چلتا ہے۔ اس ادارے کے اخراجات ہیں، اس میں جتنا اسٹاف ہے، بجلی ہے، پانی ہے نا، اسٹاف ہے اور اساتذہ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، خدمت دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو ان کے وقت پر طے شدہ ان کا جو مشاہرہ ہے، جو معاوضہ ہے، وہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی آیا اور اسپتال نے کچھ فنڈز اکٹھے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ فنڈز اتنے ہیں کہ اگر ہم ان کو 100% کسی کو دینا چاہیں تو آپ کا 1 سال کا جو فنڈ ہے وہ 3 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ بولو، وہ 1 سال کا جو فنڈ آپ نے اکٹھا کیا ہے کہ ہم اس کو 1 سال چلائیں گے، وہ فنڈ جو ہے کل 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں ہی کنزیوم ہو جائے گا اگر 100% آپ لوگوں کو مفت علاج دینے لگیں۔ مجمع یہ چاہتا ہے، آنے والا مجمع یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارا علاج مفت کرو۔ اچھا، اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہی مجمع جو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، یہی مجمع جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں سارے اخراجات معاف کر دو، اگر وہ کسی پرائیویٹ اسپتال میں چلا جائے یا کسی پرائیویٹ اسکول میں چلا جائے تو بالکل سیدھے شرافت کے ساتھ، ہے نا، جو بھی فی ہوتی ہے اور جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، ہے نا، جو بھی
بل بنتا ہے وہ ایک دم شریف آدمی کی طرح بغیر کوئی سوال کیے بغیر کچھ جو ہے بارگیننگ کیے آرام سے وہاں پیسے دے کر آتے ہیں. اور جب وہی آدمی کسی مسلمان ادارے میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور یہاں سے مفت علاج کرانا یہ میرا جو ہے حق ہے. یوں سمجھ لو کہ آپ کو ہر حال میں مجھے مفت علاج دینا ہے. اب فرض کیجئے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی میں تو مستحق ہوں اور میرے پاس کوئی بھی ترتیب علاج کی یا پیسے دینے کی نہیں ہے. اسپتال والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 25% ہمارے فنڈز میں سے الاٹ کر سکتے ہیں. آپ کا 50,000 روپے کا یا 40,000 روپے کا بل ہوا ہے, 25% سے 10,000 روپے ہم نے آپ کو دے دیے, اب 30,000 روپے کا آپ انتظام کرو. تو 30,000 روپے کا انتظام نہیں کرنے کے لیے منتظمین سے ہمارا مجمع جھگڑتا ہے نا, شور مچاتا ہے, توڑ پھوڑ کرتا ہے نا, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, فون کر کے, اور جو بھاری بھرکم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسلامی اور مسلمان اداروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے, یہ پیسے میں کیا کرتے ہیں, غبن کرتے ہیں, یہ پیسہ کھا جاتے ہیں, یہ امت پر خرچ نہیں کرتے. اس طرح سے تقریباً اس طرح سے ہماری اسکولیں, ہمارے اسپتال اور ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے ادارے ہیں وہ اس حالت کے ساتھ چل رہے ہیں. آدمی کیسے جو ہے ان کو اچھا کرے, روزانہ اپنے ادارے کو اچھا کرے, اس کی کوالٹی کو اچھا کرے. تو ظاہر ہے اس کو کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے امت کو یہ جو غریب مجمع ہے, ضرورت مند مجمع ہے, اس کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا ادارہ ہے. یہاں ہمیں جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بھئی تعلیم کے لیے گئے ہیں تو ہمارے ادارے میں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کفر سے, شرک سے اور ہماری نسلیں خراب ہونے سے بچ جائیں گی. اس لیے ہم جو ہے اپنے بچوں کو مسلمانوں کے اور اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ادارے میں تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں تاکہ ہماری نسلیں ایمان پر, اعمال پر, زندگی پر محفوظ رہیں. ہمیں کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ہے نا, ہم اس میں کچھ دے سکیں, اس میں کچھ مدد کر سکیں, ان کے لیے کچھ ہیلپ فل ہو سکیں, ہے نا. ویسا کرنے کے بجائے آدمی جھگڑتا ہے اور الزام لگاتا ہے اور مار پیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھو گے اکثر و بیشتر آپ دیکھو گے کہ ہمارے اسپتالوں میں جو ہے باقاعدہ باؤنسر رکھنے پڑتے ہیں تاکہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو وہ اس کو قابو کر لیں. ابھی پچھلے 1 مہینے میں ایک واقعہ, ایک حادثہ ہوا, اخبار میں بھی وہ بات آئی تھی. بیچ رات میں یعنی رات کے 1-2 بجے کے قریب کچھ لوگ اپنے ایک مریض کو, کون سے اسپتال کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, لوکھنڈ والا ہاسپٹل کی بات ہے کہ ایک مریض کو لے کر گئے. اس کو کیا ہو گیا تھا, کچھ پیا ہوا تھا, کچھ بہت زیادہ نشے کی کیفیت تھی اور بے ہوش تھا. اس کو وہاں لے گئے تو وہاں پر ظاہر ہے رات میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سرجن یا اعلیٰ درجے کے جو ڈاکٹر ایم ڈی وغیرہ ہوتے ہیں, سرجن ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے, سنبھالنے والے ہوتے ہیں جو دن بھر رات بھر مریضوں کو سنبھال لیتے ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ ہم اس کو ابھی علاج نہیں کر سکتے, آپ اس کو سول میں یا کسی دوسری جگہ پر لے جاؤ. تو جو ساتھ میں لوگ تھے وہ غصے ہو گئے اور غصے ہو کر لڑنے لگے, اور ان میں سے ایک آدمی نے اس سروس میں جو ڈاکٹر تھا اسی کو چھری مار دی. یہ اپنے یہاں کے پرانے 1 مہینے پہلے کا قصہ بتا رہا ہوں کہ اس کے مریض کے تیمارداروں میں سے کسی نے اس سروسنگ ڈاکٹر کو چھری مار دی اور اس کے پھیپھڑوں میں بیچارے کے سوراخ ہو گیا. اس کو اسپتال والوں کو 3 دن جو ہے آئی سی یو میں رکھ کر اس کا علاج کرنا پڑا. آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا یا آپ نے نہیں سنا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی نے اخبار میں دیکھا ہو. تو اس قسم کے حادثات, ہے نا, اس قسم کی تکلیف دہ چیزیں ہیں. ایک مسلمان ادارے کو اپنے ہی مسلمان بھائی سے اٹھانی پڑتی ہے. تو اس وقت سوچو کہ اس چلانے والے آدمی کا مینٹل پوزیشن کیا ہوگا, آدمی کیا سوچے گا. عام طور پر آپ جا کر دیکھو گے تو یہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں یہ عام طور پر
नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे होते हैं या नुकसान में चल रहे होते हैं। इनमें से कभी भी कोई इदारा साल भर में कोई प्रॉफिट जो है वो बुक नहीं करता कि इस साल हमने जो है साहब मुनाफा किया। हमारा ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी इस साल हमने इतनी अच्छी खिदमत की और इतना अच्छा जो है हमें काम मिला कि इस साल हमने 100-200 रुपए, 1000-500 रुपए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हमने इस साल प्रॉफिट किया, ऐसा आपको कोई भी इदारा नहीं मिलेगा। बल्कि वो बाकायदा चंदा करके और फंड्स वसूल करके और उन फंड्स से उस अपनी डेफिसिट को, उस अपने बजट को जो है पूरा करते हैं। और इस हालत में ये मैं इसको यूं कहूंगा कि भाई ये एक बीमार हालत है किसी भी इदारे की। ये किसी भी इदारे की क्या है? बीमार हालत है। उस बीमारी की हालत में हमारे इदारे चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल चलें, हम चाहते हैं कि हमारे अस्पताल चलें, है ना, यही दो जगह है जहां अच्छे अच्छे लोगों को जाकर जो है बेइज्जती सहनी पड़ती है। यहां रहने वाला मजमा भी जिनके बच्चे अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ बेइज्जती सहनी पड़ी होगी, कुछ ना कुछ ह्यूमिलेशन जो है उनके साथ भी हुआ होगा। कभी पर्दे की वजह से, कभी हिजाब की वजह से, कभी जो है पाजामा पहनने की वजह से, कभी कुर्ता पहनने की वजह से, कभी नकाब लगाने की वजह से। आप पूरी फीस देते हैं उनको और आप उनके सारे कवानीन को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी बीइंग अ मुस्लिम आपको उनसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। सही कह रहा हूं? अरे भाई सही कह रहा हूं? क्या जमालुद्दीन तस्दीक करोगे इस बात की? ऐसा है, होता है? बोलो ना, होता है। तो इसका हल क्या? स्कूल में भी आप परेशान हो, अस्पतालों में तो क्या कहने, है ना। अगर कोई औरत जो हामिला हो, अगर वो डिलीवरी के लिए किसी गैरों के अस्पताल में चली जाए या सरकारी अस्पताल में चली जाए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सुनने को मिलेगा कि तुमने ये क्या धंधा लगा रखा है। क्या आप पूरे पैसे दे रहे हैं, आपको वहां इज्जत मिलनी चाहिए, आपके 2 हो 4 हो 10 हो, इससे किसी को क्या लेना देना। भाई हम आए हैं और आपसे खिदमत चाहते हैं, लेकिन उसी ट्रीटमेंट के दरमियान में डॉक्टर आपको कभी ना कभी क्या कहेगा? अरे ये क्या धंधा लगा रखा है तुमने। 2 हो गए बहुत है, 3 हो गए बहुत है, अब चौथा और चौथे पांचों का तो बोलने की कोई जगह रही नहीं अब। हाँ, अब हमने भी उस सिस्टम को अपना लिया है, हमने भी उस सिस्टम को कहीं ना कहीं अपना लिया है कि भाई 2 हो गए, हम भी फुल स्टॉप लगा देते हैं, कहीं भूल में 3 हो जाए और बड़ी भूल हो जाए तो 4 हो जाए। उससे आगे तो आपको आज की डेट में कहीं भी हमारे भाई जो है, हमारे अब्बा के भाई वो 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, लेकिन अब हमारी जो नस्ल है उस नस्ल में 2-2 हैं और आगे जाकर शायद वो भी 2-2 के लिए 1-1 हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हमें पेश आती हैं, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि सबसे पहले जो जितने स्कूल, जितने अस्पताल और जितने इदारे तालीमी या सेही चल रहे हैं, हमको उनका ताउन करना चाहिए, उनका मॉरल सपोर्ट करना चाहिए, उनका माली ताउन करना चाहिए, है ना, उनकी तकलीफ और परेशानी और उनकी उलझन को समझना चाहिए और अपनी आवाम को, हमारी जो आवाम है, हमारी आवाम को भी एडुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो किस तरह से चलो अस्पताल के खर्चे तो ज्यादा होते हैं। उवैस भाई से परसों हम बात कर रहे थे बैठे बैठे, तो स्कूल की जो फीस होती है महाना 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए की फीस में अच्छी तालीम दी जा रही है, अच्छी तरह जो है तालीम दी जा रही है। मुसलमान बाप जो है वो 1000, 1200, 1500 रुपए भी भरता नहीं है और ये नहीं कि माजरत करता है कि सर थोड़ा सा मोहलत दे दो, अगले महीने दे दूंगा, थोड़ी मोहलत दे दो, अगले महीने दे दूंगा, थोड़ी मोहलत दे दो, अगले महीने दे दूंगा, बल्कि वो लड़ने चले आते हैं और जो है गाली गलौज करने लगते हैं और बेइज्जती करने लगते हैं जो उनको मांगता है। इतनी छोटी रकम, हालांकि हमारा हाल क्या है? पान, बीड़ी, गुटखा, मसाला,
چائے اور فضولیات میں اس مسلمان کا جتنا پیسہ لگتا ہے، اور غریب مسلمان کا، غریب کمزور مسلمان کا جتنا خرچہ، جتنا پیسہ چائے میں، بیڑی میں، پان میں، تمباکو میں، سگریٹ میں، گٹکے میں لگتا ہے، اگر اتنا ہی پیسہ بچا لے نا آدمی، چائے کا، پان کا، گٹکے کا، بیڑی مسالے کا اگر پیسہ آپ نے بچا لیا تو ہر کمزور آدمی کے پاس جو 15-20 ہزار روپے کماتا ہے، اس کے پاس 1000 سے 2000 روپے بچ جائیں گے. وہ اپنے ایک بچے کو اچھی طرح پڑھا سکتا ہے، اور اسی تھوکنے اور پھونکنے کے پیسے سے وہ اپنے بچے کی تعلیم کا نظم کر سکتا ہے. یہ مسائل ہیں ہمارے اجتماعی کاموں میں. اگر یہی مسائل چلتے رہے تو یہ جو لوگ ادارے چلا رہے یہ بھی کسی دن کیا کریں گے؟ بولو، یا تو ادارہ بند کر دیں گے، یا پھر وہ جو ذہن ہے ان کا رفاہی کام کرنے کا، وہ رفاہی کام کرنے کے ذہن سے ہٹ کر وہ بھی پروفیشنل بن جائیں گے. وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ پیورلی پروفیشنل بن جائیں گے. اور وہ بھی کہیں گے بھائی ٹرسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مسلمان کی ہے، وہ بھی کوئی بات نہیں، آؤ اور پورا پیسہ دو اور علاج کراؤ. ایسا ہو سکتا ہے؟ کم چلے گا، پیسہ زیادہ آئے گا. بھائی جو 4 لوگ پیسہ نہیں دے رہے تو جو 2 لوگ آئیں گے وہ اس سے دگنا دے کر جائیں گے، جو بھی آئیں گے. تو آدمی کا ہیڈک اور اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی جو ہے وہ یا ادھر ختم ہوگی یا ادھر ختم ہوگی، کہ یا تو آدمی چھوڑ کر اور توبہ کر کے چلا جائے گا کہ بھئی کون سا رفائی کام میں نے اپنے سر لے لیا، چپ چاپ اپنا کماؤ، کھاؤ اور اپنی فیملی کو دیکھو، جو کہ نارملی ہمارے اندر پایا جاتا ہے. نارملی آدمی میں یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ اور اپنے بچوں کی فکر کر لو، بس ہم اتنے کے ذمہ دار ہیں، قوم کے ہم جوابدار اور قوم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی کمزور قوم کے اور ہم اپنی کمزور امت کے ذمہ دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، غریب لوگ آتے تھے، ضرورت مند لوگ آتے تھے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے. اور اگر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی، تو آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میرے حساب میں قرض لے لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں تمہارا قرضہ چکا دوں گا. تو یہ ایک بہت ہی اجتماعی ضرورت کی چیز ہے اور اجتماعی فکر کرنے کی بات ہے. ہم اپنی استعداد کے اعتبار سے انفرادی طور پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی استعداد کے اعتبار سے جمع ہو کر بھی کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر اپنی ایک سوسائٹی کا ایک فنڈ بنا لیا. بھائی 10 لوگ مل گئے، انہوں نے طے کر لیا ہم کچھ فنڈ اکٹھا کریں گے، اور فنڈ اکٹھا کر کے ہم میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اسکولوں کی خیر خبر لے لے گا، اور ایک آدمی 2 آدمی جو ہے وہ اسپتالوں کی خیر خبر لے لیں گے. اور جہاں جیسی ضرورت ہوگی کم سے کم ہم شروع کریں، اور ایک فنڈ جو ہے ان کو ضرورت کا، جیسا میں نے کہا کہ ان کو دے دو، یا ان کے یہاں جب ضرورت پیش آئے تب آپ اپنا فنڈ ریلیز کر کے، اور پرٹیکولر ایک دردی کے لیے، ایک پیشنٹ کے لیے، یا ایک بچے کی فیس کے لیے، 2 بچوں کی فیس کے لیے، 4 بچوں کی فیس کے لیے آپ جو ہے اپنے اداروں کا تعاون کرو. ہم کرتے ہیں، الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو انفرادی طور پر نہ رکھ کر اجتماعی طور پر بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو اجتماعی طور پر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ضرورتیں ہیں ہماری، وہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ امت کی تعلیمی اور صحی ضرورتیں اللہ پاک پوری فرما دے. یہ ایک فکر ہے. تو اس کو اب یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اس کو طبیعتوں پہ لیں اور آپس میں مل بیٹھیں، کچھ مشورہ کریں، کچھ فکریں کریں، اور فکریں کر کے اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اور اپنی للہ رقم کا کچھ حصہ اور اس کا ایک فنڈ بنا کر ہم آپس میں اس کو مینیج کریں، اور مینیج کر کے مالی تعاون بھی کریں، اور جو ہے وقت دے کر بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں. ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ،
ہے نا, کوئی جو ہے اسکول کالج کو وقت دے سکتا ہے, کوئی کسی اسپتال کو وقت دے سکتا ہے, میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس, اور جو ہے تعلیمی فیلڈ کے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس. تو ہم ہر میدان میں کچھ نہ کچھ اپنے وقت کے ذریعے سے, اپنے مشوروں کے ذریعے سے, اور ان کے جو ہے ساتھی اور معاون بننے کے ذریعے سے جو بھی مدد ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, سب سے چھوٹی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی خیر کے کام کی طرف انگلی سے اشارہ بھی کر دے تو وہ بھی ایسا ہے جیسا اس نے کام خود کیا ہو. کا چھوٹا سا کام بھی ایک فرد نے کیا, اب وہ کام 2 نے کیا, وہ کام 10 نے کیا, وہ کام 100 نے کیا, تو بہت سارا ورک اور بہت ساری محنت اور بہت سارا کام جو ہے اٹھ کھڑا ہوگا. تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہم کچھ مل بیٹھیں, کچھ مشورہ کریں, کچھ سوچیں. آپ لوگ اس بارے میں کچھ سوچتے ہوں گے آلریڈی, کچھ نہ کچھ ہماری یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں, ہماری اطلاع میں, ہماری معلومات میں آتی رہتی ہیں. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی 2 آدمی بیٹھے, 4 آدمی بیٹھے, کچھ مذاکرہ کیا, کچھ بات ہوئی, اور پھر وہ بات انکمپلیٹ ہم چھوڑ کر کیا ہو جاتے ہیں, اپنے اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر ہم کچھ اپنی بات کہنا چاہیں یا اپنی طرف سے کچھ بات پیش کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے. اچھا, ہاں, ایک مستقل کام ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سارے قسم کے جو ہے فنڈز دیتی ہے صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے, لیکن وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے, پراپر چینل نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. جیسے آیوشمان کارڈ ہے, اور اپنی جو انکم ہے کہ انکم کا جو بیریئر ہے کہ بھئی اتنا انکم بیریئر ہو تو پھر یہ سہولتیں اسپتالوں سے فلاں بیماری میں, یا بیوہ کو جو ہے وہ ماہانہ خرچ 1000 1500 2000 روپے ملتا ہے. ایسی بہت ساری اسکیمیں ہیں جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہم میں سے کچھ جاننے والے ایسا کام بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم ہر ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ کسی بھی غریب بستی میں چلے جائیں, 2-4 نوجوان مل کر کے, اور وہاں جا کر سروے کریں, ان سے ملیں کہ بھئی تمہارے مسائل کیا ہیں, اور تمہارے پاس یہ والا کارڈ ہے یا نہیں ہے, یہ سہولت ہے یا نہیں ہے, یہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے, کوئی بیوہ ہے اس کو جو ہے ماہانہ پیسہ مل رہا ہے یا پینشن مل رہی ہے نہیں مل رہی, تو ہم ان کے معاون بن جائیں. ہمارا تھوڑا سا وقت لگے گا اور حکومت سے ان کو کچھ مدد اور پیسہ ملنے لگ جائے گا. یہ بھی کام ہے. آر ٹی ای ہوتا ہے, ہاں, اسکول میں ہے کہ بھئی جو ایک معیار سے نیچے کی زندگی گزارتے ہیں, تو سرکار نے بڑے بڑے اسکولوں میں, اچھے اسکولوں میں, جتنے بھی آپ اچھے اسکولوں کا نام لوگے, اس میں 5% یا 10% جو ہے سیٹیں ریزرو رکھی ہیں کہ اگر آپ ایلیجیبل ہوتے ہو تو آپ کا بچہ بنا فیس کے, بغیر کسی فیس کے, کسی بڑے اسکول میں جو لاکھوں روپے جو فیس لیتے ہیں, ایسے اسکولوں میں بھی وہ بچہ جا سکتا ہے آر ٹی ای کے تحت. اس کے تحت جو پہلے 1 لاکھ روپے کی تھی, 6 لاکھ روپے تک کی انکم والوں کے لیے آر ٹی ای میں ایلیجیبل ہے. بہت اماؤنٹ بھی بڑھا دی 6 لاکھ روپے کی اماؤنٹ میں تو امت کا 60% مجمع آ جائے گا. امت کا 60% مجمع ایسا آ جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کو آر ٹی ای کے اندر پڑھا سکتا ہے. بھئی 50,000 روپے کمانے والا آدمی تو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے, تو جو 10 کما رہا ہے وہ بھی آ گیا, جو 15 کما رہا ہے وہ بھی آ گیا, جو 25 30 35 40, یعنی آفیشیلی کوئی آدمی 45,000 روپے کی سیلری سلپ لے رہا ہے تو وہ بھی جو ہے غریب ہے, اور وہ بھی اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں مفت پڑھا سکتا ہے. یہ سرکار کی گویا سہولت ہے. یہ ابھی ہو گیا ایسا, ماشاء اللہ. ایک اور جو رائے ہے, دیکھیے جو بات کھل کر ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان سے میرا جو کہ زیادہ تعلق ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس کا تو مسئلہ اسی طرح حل ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ تو اکثر لوگ, کیونکہ اکثر جو اماؤنٹ آتی ہے اداروں میں
वो ज़कात ही की अमाउंट आती है, तो वो तो फिर भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो है कि जो है तो जरूरतमंद लेकिन शरई एतबार से ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, कि भाई उसके पास इतनी अमाउंट है कि वो ज़कात तो ले नहीं सकता, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर 3 बच्चे हैं, अगर 1500 रुपए की भी फीस है तो 4500 रुपए हर महीने की फीस देना, फिर खाली फीस नहीं होती, बुक्स होती है, यूनिफॉर्म होता है, रिक्शा का किराया होता है और 50 लवाजिमात होते हैं, तो वो कर नहीं सकता। तो हम लोग लिल्ला रकम के बारे में सोचें कि जितनी ज़कात, हमारे में से अक्सर वो लोग हैं कि जो ज़कात निकालने वाले हैं 2.5%, उनके लिए दूसरे 2.5% कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो हम एक तय कर दें कि भाई हमको 2.5% के अलावा दूसरे 2.5% भी निकालने हैं। और उसके अलावा तो 2 चीजें मेरे जहन में है जो मैं अक्सर हर जगह पर ये कहने की कोशिश करता हूँ। एक तो भाई अगर हमको यूँ है कि भाई इदारे के ऊपर हमको एतमाद नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। अक्सर लो इनकम स्कूल है जितनी भी हमारी है, तो फीस ये मैं जो जिन स्कूलों के साथ मुंसलिक हूँ, 1000 रुपए की फीस में भी 50% से ज्यादा लोग फीस नहीं भर रहे हैं। 15-15, 20-20 लाख रुपए अभी जो हम स्कूलें, जो हमारी स्कूलें चला रहे हैं हम घर वाले ने, तो 15-15, 20-20 लाख रुपए की फीस बाकी है, नहीं दे रहे। तो एक तो ये कर सकते हैं कि हम जावे स्कूल में, हम खुद अपने कि हमको ये होता है कि हमारे पैसे डायरेक्ट जिसको यूजर है, जरूरतमंद है, उसको मिले। उसके लिए कि चलो भाई लिस्ट निकाले स्कूल में कि भाई कौन से बच्चे हैं, और हमने वहाँ क्राइटेरिया भी बनाया कि भाई अगर इतने मिनिमम मार्क्स नहीं आएंगे या इतना मिनिमम अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो वो लिस्ट ले लें और डायरेक्ट फीस भर दें। इसी तरह अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अगर हमको दिलवानी है तो जाहिर सी बात है कि हमको अच्छी टीचर रहती है। लो इनकम स्कूल 15,000 16,000 की अगर तनख्वाह देगी तो कैसी टीचर मिलेगी? जाहिर सी बात है मजबूरी में जो जिनको जरूरत है वो आएंगे। जिनके अंदर टीचिंग की सलाहियत है और पैशन है टीचर बनने का, वो 15,000 रुपए में क्यों आवे? सरकारी की जो स्कूल है उसमें 50,000 60,000 80,000 रुपए तनख्वाह है, और ये लो इनकम स्कूल वाले 15,000 20,000 रुपए अगर दे तो हम ये कर सकते हैं कि चलो भाई स्कूल में जाएंगे, भाई कौन सी तुम्हारी भाई इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, 3-4 मेन सब्जेक्ट है, इसमें भी हम दे सकते हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि भाई हम दे सकते हैं 15,000 रुपए। अगर अच्छी टीचर हमको चाहिए तो भाई 25,000 रुपए अगर हम देवें तो हमको और अच्छी टीचर मिल सकती है और हमारे बच्चों का फायदा हो सकता है। तो चलो भाई 10,000 रुपए ये टीचर की स्पॉन्सरशिप मैं करूंगा। हमारी कंपनी का आप तो CSR फंड में भी कर सकते हैं, इनकम टैक्स में भी बहुत सारी बाकी मिलता है। तो हम ये तय करें कि चलो भाई हर बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन ये तय करे कि चलो भाई कम से कम 5 या 10 टीचरों को मैं स्पॉन्सर करूंगा। 1 टीचर को स्पॉन्सर करें, 2 टीचरों को स्पॉन्सर करें, या भाई 10 बच्चों को स्पॉन्सर करें। हमने चलाई ये थी मामा, मैं कम से कम 40 पर, मुझे कुछ लोगों ने वो करके रखा है, तो 40 से 50 बच्चों का तय किया है कि भाई 1 साल का उनका अगर उनको पढ़ाना है तो 25,000 रुपए, और अगर KG से लेकर 10 तक एक आदमी ने किफालत दे दी कि भाई ये बच्चे को मैंने अडॉप्ट कर लिया, 10वीं तक में इनको पढ़ाऊंगा, तो उसका पूरा रिजल्ट है, उसका पूरा यानी जैसे वाली वो बन गया, तो 12 साल का वो कमिटमेंट कर देते हैं और हर साल उनकी फीस वो भर देते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं कि भाई हम बच्चे को अडॉप्ट कर लें, बच्चों को अडॉप्ट कर लें, टीचर को अडॉप्ट कर लें। तो स्कूलें बहुत सारी, लो इनकम की स्कूलें बहुत सारी अहमदाबाद में हैं और बेचारी अक्सर कस्मा पूर्ति में चला रहे हैं। अभी हमारे वली रहमानी साहब जो कलकत्ता में नौजवान है, 26 साल से नौजवान, 18 साल की उम्र में उन्होंने 3 यतीम बच्चों से शुरू किया था। 20 बच्चों को उन्होंने, वो अब्बा ही कहते उनको, अभी उन्होंने, हमने सबने सुना होगा कि 7 दिन में 7 करोड़ रुपए लोगों ने उनको क्राउड फंडिंग में दिए, और टोटल 10 करोड़ रुपए उनको क्राउड फंडिंग में, जिसमें 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास स्कूल 1 साल में कंप्लीट करके बना दी। अब जाहिर सी बात है स्कूल तो बन गई, अब चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। अब उन्होंने जो स्कूल बनाई है एकदम वर्ल्ड क्लास, अल्ट्रा मॉडर्न, तस्वीर है, आप उनकी फाउंडेशन, उनकी जो इदारा है उसमें जाकर देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्कूल बनाई है। अब लोगों का हमारा वो उन्होंने क्या किया कि 25% बच्चों से वो 1.5 लाख रुपए फीस देते हैं, और बाकी के बच्चे वो उसकी बाकी उसमें वो पढ़ेंगे तो एक बच्चे पर 70,000 का खर्च आता है। अब 400 बच्चे पढ़ते हैं तो अभी 100 बच्चे फीस वाले सब्जी बाकी की, तो उन्होंने फिर से ज़कात और उसके लिए अपील बात की,
تو لوگوں نے ان پر بہت اپنے یہ جو ابھی کہا کہ یہ تو چور ہے اور یہ تو ایسا ہے بیچارے کا مورل ڈاؤن ہو گیا ایک دم بالکل. آپ کو بہت ساروں نے دیکھی بھی ہوگی اس کی ویڈیو میں نے شیئر بھی کی ہے. بڑا پھر میں نے ان کو فون کیا, میں نے میسج ڈالا, میں نے کہا دیکھو بھائی آپ کے بہت کام ایسے نوجوان 26 سال کی عمر میں آپ سوچو ایک آدمی ورلڈ کلاس اسکول بناتا لڑکا ہے, ینگ لڑکا ہے, تو یہ مسئلے ہمارے تعلیم کے حل تب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم زندہ رقم کو اپنی تعلیم کے اندر چھوڑ دیں. اور یہ غریب مجمے میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹڈ بچے ہم نے دیکھتے ہیں ہماری اسکولوں کے اندر کے جو جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بچے, ان کو اگر اپارچونیٹی ملتی ہے تو وہ ایسا بہترین رزلٹ دیتے ہیں. اور وہاں سے نکل کر ابھی ہماری اسکول میں سے ایک بچی یہ NIOS کی ایگزام دے کر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئی. کل پتا چلا کہ 80,000 روپے کی تنخواہ میں اس کا جاب ہے, لڑکی کا بالکل غریب ہے, بہت مقروض اور قرضوں میں بلی اور یتیم بچی ہے, ماں ہے صرف باپ نہیں ہے, اور وہ بچی ایسی ایک ڈاکٹر بنی, ایک انجینئر بنی. تو یہ اگر ہمارا یہ للہ رقم اگر ہم اس طرح سے سپورٹ کریں اسکولوں کو تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا کام حکومت کا ہوتا ہے. یہ جو موضوع ہم نے لیا تھا وہ اسی لیے لیا تھا کہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو جو ہے اپنی سوچ میں, اپنی فکروں میں اور اپنے مشوروں میں لائیں, تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کی خدمت کا موقع دے. ہماری بھی دنیا بنے گی, ہماری امت کی اور ہماری قوم کی بھی دنیا بنے گی, اور ہماری آخرت بنے گی, ہے نا. تو ہماری آخرت بنانے کا یہ ایک راستہ ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی جب آپ اپنا پیسہ کسی پر خرچ کرتے ہو اور اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اور وہ چیز کسی ضرورت مند تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, تو دنیا میں آدمی کو اس سے زیادہ سکون دلانے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کے کام آ گیا, میں کسی کے کام آ گیا. اور وہ آپ کا کتنا ممنون و مشکور ہوگا, وہ آپ کا کتنا ممنون و مشکور ہوگا کہ زندگی بھر وہ آپ کا احسان نہیں بھولے گا. وہ مشہور ہے نا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک ریل آ رہی تھی اور کچھ بچے وہاں سے کھیل رہے تھے, اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے دیکھا کہ آگے جا کر کسی نے پٹری جو ہے وہ اکھاڑ دی ہے. اگر یہاں سے ریل آئی تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب وہ چھوٹے بچے تھے, ان کی سمجھ بھی زیادہ نہیں تھی, اب کیا کرے, آگے تو پٹری اکھڑی ہوئی ہے, ریل تو یہاں سے اب بھی آ جائے گی. تو ان میں سے کسی کا جو کپڑا تھا جو پہنا ہوا وہ لال تھا, تو اس نے جو ہے اپنا نیکر یا اپنا پاجامہ جو ہے وہ اتارا, اور وہ اتار کر اپنا سطر کسی اور چیز سے ڈھاکا اور لکڑی پہ جو ہے وہ لے کر کھڑے ہو گئے اور بس اشارہ کر رہے, روک دو روک دو روک دو. ڈرائیور نے دیکھ کر اس نے جو اسپیڈ دھیرے 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 کی, یہاں تک کہ وہ وقت پر گاڑی آ کر رک گئی, اور ایک بہت بڑے حادثے سے ہزاروں 500 لوگ 400 لوگ 800 لوگ بچ گئے. کائے کی وجہ سے 2 آدمیوں کے 3 آدمیوں کے ایک فکر اوڑھ لینے کی وجہ سے. ایسی کہانیاں کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی. شروع زمانے کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں اس قسم کی کہانیاں جو ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ خیر کے کام کریں, کہ ایک بڑے ایکسیڈنٹ سے جس میں 1500 آدمیوں کو نقصان ہو سکتا تھا, جانی مالی سرکار کا نقصان ہو سکتا تھا, 2-3 بچوں نے اتنے بڑے حادثے کو کیا کر دیا, روک دیا. تو ہم چھوٹے بڑے, کم وسائل والے, زیادہ وسائل والے, ہے نا, اپنی فکروں کو, اپنے وسائل کو اور اپنی اجتماعیت کو, ایک فرد کا بھی کام نہیں, اپنی اجتماعیت کو اس میں لگائیں اور ان چیزوں کو اپنے مشورے میں لیں, اس کو سوچیں, کچھ غور و فکر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے, اپنا فضل اللہ تعالیٰ ہم پر فرمائے, اور امت کی ان ضرورتوں کے لیے, امت کی دینی ضرورتیں بھی ہیں, امت کی دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں, ان دونوں ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری جان مال, ہماری استعداد اور ہماری صلاحیتوں کو کام میں لے آوے.